الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں حج اور عمرہ کے تعلق سے دو تین باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص حج یا عمرے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اور راستے میں اس کی وفات ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، چاہے جہاز کا حادثہ ہو جائے، چاہے بس کا حادثہ ہو جائے، یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے، تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آتی ہیں جس میں اس کی فضیلت اور اس کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان احادیث کو جانیں اور ان احادیث کو پڑھیں، ان احادیث کو سنیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، تو جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ہمارے گھر کے افراد، ان پر زیادہ افسوس نہیں کریں گے اور بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کریں گے۔ گھر والوں میں سے کسی کا رخصت ہو جانا باعث تکلیف تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی فضیلت کو جان لیں تو ہمارے اوپر سے یہ جو تکلیف ہے، یہ جو معاناہ ہے، یہ کم ہو جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا بینا رجل واقف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سواری پر تھا، اذ وقع عن راحلتہ فاقعصتہ، وہ اپنی سواری سے گرا اور سواری نے، اونٹ نے یا اونٹنی نے اس کو کچل دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر وکفنوہ بثوبہ ولا تخمروا رأسہ ولا تحنطوہ فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کو پانی سے اور بیری کے پانی سے غسل دو اور اس کو اسی کپڑے میں کفن دو، اس کے سر کو نہ ڈھانکو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، یہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے آئے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ راستے میں انتقال ہو گیا حج کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھایا جائے گا تو یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنے عظیم کلمات ہیں تلبیہ کے، جس میں اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم اللہ، ہم حاضر ہیں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں اللہ تعالیٰ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ ان الحمد والنعمت، بے شک تمام قسم کی تعریفات اور نعمتیں، لک والملک، تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے ملک ہے، بادشاہت ہے۔ لا شریک لک، اللہ رب العالمین تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کے کلمات جو شخص پکارتے ہوئے اٹھے گا تو اللہ رب العالمین کی توحید پکارتے ہوئے اٹھے گا، اور اللہ رب العالمین توحید کے کلمات کو، لا الہ الا اللہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے، قیامت کے دن جب یہ میزان پر رکھا جائے گا، پلڑے پر رکھا جائے گا تو پورا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چاہے آدمی کے پاس جتنی بھی گناہ کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی فضیلت بیان فرمائی، جس شخص کا حج کے دوران یا عمرے کے دوران انتقال ہو جائے وہ قیامت کے دن تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔
اور صحیح مسلم میں اس روایت کے الفاظ ہیں فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یغسلوہ بماء وسدر، کہ اس کو پانی کے ذریعے سے اور بیری کے پانی کے ذریعے سے غسل دو، وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ، اس کا چہرہ کھلا رکھو، وَرَأْسَهُ، اور اس کا سر بھی کھلا رکھو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ وَهُوَ يُحِلُّ، جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ میرے بھائیو، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی اتنی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من خرج حاجا فمات کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، جو شخص حج کے لیے نکلے اور اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن اس کو حاجی کا ثواب لکھا جائے گا، حج کرنے والے کا اجر لکھا جائے گا۔ ومن خرج معتمرا فمات کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، جو شخص عمرے کے ارادے سے نکلے اور اس کا انتقال ہو جائے قیامت تک اس کو عمرے کا اجر دیا جائے گا۔ ومن خرج غازیا فمات کتب لہ اجر الغازی الی یوم القیامہ، جو شخص غازی غزوہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلے تو قیامت تک اس کو غازی کا ثواب لکھا جائے گا، غزوہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے اور اس کی رجال ثقہ ہیں، لیکن اس کی سند میں محمد بن اسحاق ایک مدلس راوی ہیں، ان کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن علماء کی کثیر تعداد اس بات کی قائل ہے کہ وہ حسن الحدیث ہیں۔ اور ایک روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ان هذا البیت دعامۃ من دعائم الاسلام، یہ گھر یعنی خانہ کعبہ اسلام کے پلروں میں سے ایک پلر ہے۔ فمن حج البیت، جو شخص حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فهو ضامن علی اللہ، تو اللہ رب العالمین پر وہ ضامن ہے۔ فإن مات ادخلہ الجنہ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وإن ردہ الی اہلہ ردہ بأجر وغنیمہ، اگر اللہ رب العالمین اس کو صحیح سالم اس کے گھر والوں تک لوٹا دے تو وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹے گا اپنے گھر کو۔ اس کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ آج کے اس درس کا دوسرا محور یہ ہے کہ جو شخص حج کے لیے نکلے یا عمرے کے لیے نکلے اور اس میں جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان فرمائی ہیں اور خرچ کرنے والوں کا ثواب بیان فرمایا ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں، جیبوں سے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں تو دلوں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دلوں میں تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے اگر ہم اس ثواب کو جان لیں گے۔ جو کچھ بھی پیسے ہم خرچ کرتے ہیں حج یا عمرے کے لیے، ہمیں جان لینا چاہیے کہ قیامت والے دن یہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین ثواب کی صورت میں اسے ہمیں لوٹا دے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ ایک درہم کا ثواب اللہ رب العالمین 700 بڑھا کر کے دے گا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا حسن سند کے ساتھ، امام طبرانی نے اور امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور امام طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700، حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے، ایک درہم کا ثواب 700 گنا اللہ رب العالمین دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جتنے بھی پیسے لگا کر کے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور حج کے دوران جتنا بھی خرچ کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس کو کاؤنٹ کر لیں 700 گنا سے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتنا ثواب دینے والا ہے۔ اور جو ہم حج کرتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کرتے ہیں، شرکیات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، کفر بکنے سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں،
اور تمام واجبات ارکان اور سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم ایسے لوٹتے ہیں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں. تو یہ عظیم ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے. ساری زندگی کا جو کچرا ہے اس دنیا میں صاف ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے تو صاف ستھرے ہو کر ملاقات کریں گے اور اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائیں گے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها فی عمرتها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کے تعلق سے بیان فرمایا ان لکی من الاجر علی قدر نسبک ونفقتک. تمہارے لیے اجر ہے اسی کے موافق جو تم کو تعب لاحق ہوتا ہے، جو تم کو مشقت لاحق ہوتی ہے، جو تمہیں تھکان لاحق ہوتی ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں. یہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے. تو جتنا آدمی تھکتا ہے اور جس قدر آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے حج اور عمرہ کرنے کے لیے، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتا ہے. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے کہا صحیح علی شرط البخاری و مسلم، یہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت مروی ہے، وہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں ما امعر حاج قط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ حج کرنے والا کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. قیل لجابر ما الامعار. جابر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ امعار کیا ہے، امعار کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مفتقر، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا، محتاج نہیں ہوگا، دل اس کا تنگ نہیں ہوگا، حشاش بشاش رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہے. جو شخص اللہ کی راہ میں صدق دل سے اپنے مال کو لٹائے اور اپنی جان کو بھی لٹا دے، کہ اللہ رب العالمین اس کو انعام اور اکرام سے نہیں نوازے گا؟ قیامت والے دن ضرور نوازے گا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل میں تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ عز وجل. حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے وفد ہیں. یعطیہم ما سألوہ. اللہ رب العالمین انہیں وہ عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتے ہیں. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ مَا دَعُوا. اور جو کچھ بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اس کو امام بہقی نے روایت کیا ہے. تو میرے بھائیو، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ رب العالمین کے وفد ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کا وفد ہو، کیا اللہ رب العالمین اس کو رسوا کرے گا؟ اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم المفلحون. یہ اللہ رب العالمین کے گروہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے گروہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو آج کے درس کا تیسرا محور یہ ہے کہ حج کے دوران اور عمرے کے دوران ہم تلبیہ پکارتے ہیں. تلبیہ پکارنے کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے. اگر یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہوں تو ہم راستے بھر تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے. سوتے ہوئے نہیں جائیں گے، غفلت کے ساتھ نہیں جائیں گے، موبائل دیکھتے ہوئے نہیں جائیں گے، بات کرتے ہوئے نہیں جائیں گے، اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہوئے نہیں جائیں گے، بلکہ تلبیہ پکارتے ہوئے جائیں گے، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں گے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے جائیں گے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب عطا کرتا رہے. تلبیہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا ما ملب یلبی الا لبا ما عن یمینہ و شمالہ من حجر او شجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہونا وہا ہونا عن یمینہ و شمالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب تلبیہ پکارنے والا تلبیہ پکارتا ہے تو اس کے دائیں جانب، اس کے بائیں جانب جتنے بھی درخت ہوتے ہیں، جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں، جتنے بھی کنکر ہوتے ہیں، سب کے سب تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ
وہ اپنی مسافت طے کر کے مکہ پہنچ جاتا ہے۔ جہاں سے بھی وہ گزر رہا ہو، پتھر اور کنکر بھی تلبیہ پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی پتھر اور یہی کنکر قیامت والے دن آئیں گے، اللہ رب العالمین کے ہاں گواہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے کہیں گے اللہ تعالیٰ تیری توحید پکارتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات اگر ہمارے لیے گواہی دیں تو ہمارے لیے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ لہذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم تلبیہ پکارتے ہوئے گزریں۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جاءنی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، قال مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اے نبی آپ اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو حکم دیں کہ تلبیہ کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں، فإنها من شعار الحج، اس لیے کہ یہ حج کا شعار ہے۔ تو راستے میں جہاں سے بھی ہم گزریں، مینا سے جائیں مزدلفہ کی طرف، مزدلفہ سے جائیں عرفات کی طرف، پھر عرفات سے مزدلفہ آئیں، مزدلفہ سے مینا آئیں، مینا سے پھر مکہ جائیں، ہمیں تلبیہ پکارتے رہنا چاہیے۔ حج کا شعار ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے حکم دیا، اور جبریل کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیں کہ صحابہ کرام اور آپ بھی حج کا تلبیہ پکارتے ہوئے رہیں، کیونکہ یہ حج کا شعار ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے، امام ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما احل محل قط الا بشر، جو شخص تلبیہ پکارتا ہے، تلبیہ پکارنے والا جب تک تلبیہ پکارتا رہتا ہے اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ بالجنہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیا جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ آپ نے بیان فرمایا نعم، ہاں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنی عظیم فضیلت ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جب ہم تلبیہ پکارتے ہیں، آواز کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اس کو امام طبرانی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، سئل ای الاعمال افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا العج والثج۔ العج کا مطلب تلبیہ پکارنا، الثج جانور ذبح کرنا، الثج جانور ذبح کرنا۔ اس کو ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے، ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ افضل ترین عملوں میں سے یہ ہے کہ زور زور سے تلبیہ پکارا جائے اور حج کے دوران قربانی پیش کی جائے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی جائے۔ یہ چند گزارشات تھیں جو آج کے درس میں بیان کرنی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔